إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی جو ہماری آیات تھیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ حام اور وسیلہ اور صائبہ سے ریلیٹڈ بات تھی کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے عملوں کا دار و مدار اپنی نیتوں پہ رکھے اور یہ تمام چیزیں، یہ تمام باتیں جو کہ اس کے باپ داداؤں کی طرف سے غلط اس کے اندر داخل ہو گئی ہیں ان سے اجتناب کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، انہی باتوں کی وجہ سے اکثر وہ عقل نہیں رکھتے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طریقے سے پایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے سوال کیا کہ اگرچہ کہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہیں جانتے تھے یا ہدایت پر نہیں تھے، پھر بھی ان کی طرح سے ہی عمل کرو گے، پھر بھی انہی کے اوپر چلو گے۔ آج کی جو آیت ہے وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، علیکم انفسکم، تم پر اپنی جانوں کی فکر لازمی ہے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جو شخص گمراہ ہوا وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جبکہ تم خود ہدایت پر ہو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کا اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، پھر وہ تمہیں ان تمام باتوں کے متعلق بتا دے گا۔ یعنی ان آیات میں اصلاح نفس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں اپنے بندوں کو کیا حکم دے رہا ہے کہ وہ اپنے نفسوں کی اصلاح کریں اور مقدور بھر کوشش کر کے نیک کام کریں۔ ٹھیک ہے، یعنی کیسے کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس آیت میں یہ فرمایا نا کہ وہ کیسے کوشش کریں کہ جو شخص اپنی اصلاح کر لے تو اسے کسی خراب شخص کی خرابی، خواہ وہ قریب ہو یا بعید، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے قیس کی روایت کو بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور انہوں نے حمد و ثنا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا لوگو تم اس آیت کو پڑھتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو اپنی جانوں کی حفاظت کرو، جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا اور تم اس سے غلط استدلال کرتے ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے، ان الناس اذا رأوا منکرا ولا یغیروہ اوشک اللہ، بے شک لوگ جب کسی برائی کو دیکھیں اور اسے نہ مٹائیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابو بکر کو یہ بیان کرتے ہوئے بھی سنا کہ لوگوں جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ ایمان کے منافی ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو یعنی حضرت ابو بکر نے ان کو کیا سمجھانے کی کوشش کی کہ اے ایمان والو اپنی جانوں کی حفاظت کرو، جب تم ہدایت پر ہوگے تب کوئی تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، غلط راستے پر ہے، تب بھی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ انسان یہ سوچے کہ اس کا جو ہے وہ کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو اس لیے جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ اس کو اصلاح ہی نہیں کرنی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسے اس کا کیا مطلب ہے کہ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس سے منع نہیں کیا جا رہا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ صرف دوسروں کے عیب کے پیچھے نہ پڑو
پڑے رہو، اور یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے، وہ اپنی غلطیاں جو ہے وہ نہیں دیکھتا، بلکہ یہ اس کو ضرور نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کس نے کہاں کیا غلط کیا۔ انسان یہ ضرور دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس نے میرا حق نہیں دیا، مجھے عزت نہیں دی، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ وہ خود کس کو عزت نہیں دے رہا جو کہ واقعی عزت کا مستحق ہے۔ وہ کسی کا حق مار رہا ہوتا ہے تو صرف اس لیے کہ دوسروں کی فکر نہ کرو۔ جب وہ کسی کا خود حق مار رہا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں حق مار رہا ہوں تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تو عام سی بات ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں ہماری غلطیوں کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا، تو اس لیے جو ہے وہ اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ دوسروں کی فکر نہ کرو کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ محض دوسروں کے عیب نہ تلاش کرتے رہو، صرف ان کے غم میں نہ رہو کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارا عمومی رویہ کیا ہوتا ہے کہ دنیا بھر کے جو سیاست سے لے کر ملک کی اور ایک ایک لیڈر کے پیچھے باتیں کر کر کے اپنے آپ کو ارسطو اور افلاطون ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر شاید ہی کوئی فلسفی ہو جو کہ ہر چیز کو اینالائز کر سکتا ہے، بڑے بڑے تبصرے کر سکتا ہے، لیکن اپنے عیبوں کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ سارے ریلیجیس گروپ جو جتنے ریلیجیس پرسنالٹیز ہیں ان کے اوپر باتیں کرنا ہم جانتے ہیں اچھی طریقے سے، اور سب باتیں کر کے خود نماز پڑھے بغیر سو جائیں تو اس پر بھی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ تو ہمیں دوسروں کے بھٹکنے کی فکر سے زیادہ اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر تم ٹھیک ہو تو یہ نہ سوچے کہ کون ٹھیک نہیں ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے گا۔ ان کی ہدایت کے لیے دعا کرو، ان کی اصلاح کے لیے کوشش کرو، ان کے لیے خیر خواہی کرو حکمت کے ساتھ اور اچھے طریقے سے، ان کو اچھائی کی طرف بلاؤ، لیکن زیادہ فکر کس کی کرو؟ اپنی فکر کرو کہ آپ خود کس راستے پر جا رہے ہیں۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ اچھی باتیں شیئر کریں اور ان کو تبلیغ کریں، ان کو نصیحت کریں، تو ان سب کاموں سے پہلے اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میں خود کیا کر رہی ہوں، میں یہ سب کچھ خود کہاں تک کر رہی ہوں۔ اگر میں خود ہی نہیں کر رہی تو دوسروں کو بتانے کا مجھے کیا حق ہے؟ یعنی اپنے آپ کو جو ہے وہ سب سے پہلے ٹھیک کرنا ہے، اپنے نفس کو دیکھنا ہے کہ آپ کا اپنا نفس جو ہے وہ کتنا زیادہ جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے، یا آپ کا اپنا نفس جو ہے وہ کس طریقے سے شیطان کے اس میں آ رہا ہے۔ اکثر میں آپ کو یہ والی دعا بتایا کرتی ہوں کہ جو نفس کی جو بھلائی کے لیے دعا ہے، ایک تو ہے کہ جو ہے اللہم آتی نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیہا و مولاہا، کہ اللہ میرے نفس کو جو ہے وہ پاکیزہ کر دے، میرے نفس کو متقی کر دے، اور آپ ہی جو ہے بہترین جو ہے پاکیزہ کرنے والے اور بہترین جو ہے وہ دوست ہے۔ یعنی ایک دوست جیسے دوست کے لیے جو ہے خیر خواہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ میرے نفس کو ایسے پاکیزہ کر دیجئے ایک دوست بن کر، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک اور دعا جس کے لیے کہ حضرت عمران بن حسین کے جو والد تھے، جب وہ اسلام نہیں لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے عمران اگر تم اسلام لے آؤ تو میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں کہ وہ ساری دنیا سے اور سارے آسمانوں سے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تو جب وہ کچھ عرصے کے بعد اسلام لے آئے تو پھر جو ہے انہوں نے ان کو یاد دلایا کہ یا رسول اللہ آپ نے اسی طریقے سے جو ہے وہ کہا تھا کہ اگر میں اسلام لے آؤں گا تو جو ہے وہ آپ مجھے ایک ایسی چیز بتائیں گے جو کہ ساتوں زمینوں سے بہتر ہے اور ساتوں آسمانوں سے بہتر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی پیاری، بڑی ہی خوبصورت اور چھوٹی سی دعا بتائی کہ اے عمران یہ پڑھا کرو اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دے اور مجھے میرے نفس کے شر سے بچا دے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب آپ اپنے نفس کے شر سے بچا لیے جاتے ہیں تو آپ اپنے جیسے مسلمانوں پر نہ تو بدگمانی کرتے ہیں، نہ ہی آپ کا دل جو ہے وہ اپنے جیسے مسلمانوں سے خراب ہوتا ہے، نہ ہی جو ہے وہ آپ ان کے متعلق غلط باتیں سوچتے ہیں، بلکہ آپ کا نفس جو ہے وہ مطمئن رہتا ہے، کیونکہ اس نفس کو دنیا والوں کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ اس نفس کو صرف اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں اپنے رب کو جو ہے اپنے اعمال سے راضی کر لوں، میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے۔ تو جب ایسے ہو جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ
کیا جو اس آیت میں جو کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو ہے وہ تم نے جو ہے وہ اپنے نفس کی فکر کرنی ہے، تو اس آیت اس دعا کو پڑھ لینے کے بعد جو ہے وہ آپ انشاءاللہ جو ہے وہ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے کہ جو اپنے نفس کی فکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اللہم الہمنی رشدی، اللہ مجھے رشد کی طرف ہدایت دے دے، سیدھا راستہ ہدایت دے دے، وَأَعِذْنِی مِن شَرِّ نَفْسِی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ ان لوگوں میں شامل ہو گئے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فأصابتكم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاة فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. یعنی اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو تمہارے درمیان گواہی ہونی چاہیے، اور وصیت کے وقت اپنے مسلمانوں میں سے 2 انسان والے گواہوں کو، یا اگر تم زمین پر سفر میں نکلے ہو اور راستے میں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر قوم کے 2 گواہ بھی کافی ہوں گے. پھر اگر تمہیں کوئی شبہ ہو تو ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد مسجد میں روک لو، تو وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس گواہی کے بدلے کوئی قیمت نہیں لے رہے، اور کوئی ہمارا رشتہ دار بھی ہو تو ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی گواہی کو نہیں چھپاتے. فَإِنْ أُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا. پھر اگر پتہ چل جائے کہ بے شک ان دونوں نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں یہ دونوں، یعنی جو گواہی دینے والے ہیں وہ دونوں گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں. من الذین استحق علیہم الاولیان فیقسمان باللہ، تو ان دونوں کی جگہ 2 قریبی رشتہ دار، جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں، وہ بطور شہادت گواہ ان لوگوں کے درمیان میں کھڑے ہو جائیں گے. فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا، جو میت کے ترکے کے حقدار ہیں تو دونوں اللہ کی قسم کھائیں گے کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے. یہ اسلوب قریب تر ہے کہ وہ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں گے، یا کم از کم اس بات کا خوف کریں گے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، کس بات کا خوف کریں گے؟ کہ کہیں ان کے ورثہ کی قسموں کے بعد ان کی قسمیں رد نہ کر دی جائیں، یعنی ترد الایمان، یعنی ان کی قسمیں جو ہیں وہ رد نہ کر دی جائیں. اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو. واسمعوا، اور سنو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمانی کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتے. یہاں پر جو ہے وہ پھر وراثت کا حکم آ رہا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ وصیت پر 2 عادل آدمیوں کی شہادت، یعنی جو وصیت کی گئی ہے اس پر بھی 2 عادل آدمی جو انصاف کرنے والے آدمی ہوں ان کی جو ہے وہ شہادت ضروری ہے. تو یہ آیت کریمہ ایک زبردست حکم پر مشتمل ہے، یعنی ایک ایسا حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر سفر کی حالت میں کیا کہا جا رہا ہے، یا الذین آمنوا شہادۃ بینکم، مومنو جب تم میں سے کسی کی موت موجود ہو تو شہادت کا نصاب یہ ہے کہ وصیت کے وقت تم مسلمانوں میں سے 2 عادل یعنی صاحب اعتبار گواہوں کو حاضر کر لو. یہ بات آپ کے سمجھ میں آئی کہ اثنان کے معنی کیا ہیں؟ 2 آدمیوں کی گواہی، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کے معنی ہیں کہ 2 آدمی گواہی دیں. اور ارشاد باری تعالیٰ کیا ہے؟ ذوی عدل، یعنی عدل بھی ہو ان کے درمیان میں، یعنی یہ ان 2 آدمیوں کا وصف ہے کہ وہ عادل ہوں، عدل کرنے والے ہوں. اور منکم کے معنی ہے کہ وہ تم میں سے مسلمان ہوں، یعنی یہ نہیں کہ کسی کو بھی لا کے کھڑا کر لیا، یہودی کو، کسی کو، کسی عیسائی کو، کسی ہندو کو، کسی بھی دوسرے مذہب کو لا کے کھڑا کر دیا کہ بھئی یہ گواہی دے رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں، منکم ہونے چاہیے، یعنی وہ تم میں سے ہونے چاہیے. او آخران من غیرکم، یا 2 دوسرے تمہارے
غیر میں سے گواہ ہوں، ٹھیک ہے. اب یہ جو پہلے تو منکم کہا گیا کہ مسلمان ہی ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، تمہارے درمیان میں سے ہی ہونے چاہیے. اس کے بعد کی جو وہ بات ہے وہ کیا ہے، او آخران، یا دوسرے اگر ہیں، ٹھیک ہے. پھر کیا کہا گیا کہ اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو اور اس وقت تم پر موت کی، یعنی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ سفر کی حالت میں ہیں، ان کے راستے میں کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی ایسی صورتحال پیش آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کا بلاوا آ گیا، ان کی موت کا وہیں پر ہی وقت مقرر تھا، ان کو موت آ گئی. تو اب کیا کرنا ہے کہ مؤمنوں کی عدم موجودگی کی صورت میں ذمیوں کی شہادت جو ہے اس کے جو جواز ہے وہ یہ والی آیت ہے، اور دو شرطیں ہیں. یعنی اس کی جو مؤمنوں کی غیر موجودگی، اور جو ذمی، آپ کو پتہ ہے ذمی کس کو کہتے ہیں، جن سے کہ وہ لیا جاتا تھا، جزیہ لیا جاتا تھا، ان کو کہتے تھے ذمی، ٹھیک ہے نا. تو وہ ذمی جو ہیں ان سے اگر آپ، وہ ذمی تو ظاہر ہے وہی ہوتے تھے نا جو کہ ذمی کون ہوتے تھے کہ جو کہ غیر مسلم ہوتے تھے، جبھی تو وہ جزیہ دیتے تھے، جبھی تو وہ ٹیکس ادا کرتے تھے، ورنہ مسلمانوں سے تو کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا. اب ذمیوں کے لیے جو شہادت کے جو جواز ہے اس کی دو شرطیں کیا ہیں کہ سفر کی حالت ہو اور وصیت کا موقع ہو، ٹھیک ہے. یعنی کہ جو ہے وہ یہ جو کہا گیا ہے نا کہ سفر کے سوا یہود و نصارہ کی شہادت جو ہے وہ جائز نہیں. اگر سفر میں ایسا کچھ ہے تو گواہ بنانے کے لیے ان کی شہادت جو ہے لی جا سکتی ہے، ورنہ عام حالات میں جیسے کسی کا گھر میں انتقال ہو رہا ہے تو اس وقت جو ہے وہ اس طریقے سے اپنے مسلمانوں میں سے ہی وہ کرنا چاہیے، اپنے مسلمانوں میں سے ہی جو ہے وہ گواہ بنانا چاہیے. پھر اس کے بعد کیا فرمایا جا رہا ہے، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو. یعنی یہاں دیکھیں، آپ دیکھیں شہادت کا جو وصیت کا جو اصول ہیں وہ کتنے پختہ اور کتنے مضبوط جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں بیان کیے، کتنے واضح طور پہ بیان کیے ہیں. اور یہی وہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ جھگڑے صدیوں صدیوں چلتے رہتے ہیں، ایک نسل ختم ہو جاتی ہے، دوسری نسل ختم ہو جاتی ہے، وہ جو وراثت کے جھگڑے نا وہ ختم نہیں ہوتے. جبکہ اتنے واضح طور پہ، اتنے صاف صاف طور پہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک چیز جو ہے بیان کر دی کہ اگر یہ جو وہ لوگ تھے، یعنی ذمی تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے، اب ہو سکتا ہے بھئی یہ پلٹ گئے، یہ مسلمان تھوڑی جو اپنی بات پہ قائم رہیں گے، ایک مسلمان تو اپنی بات پہ قائم رہتا ہے. تو اب ان کے ساتھ میں تم نے کیا کرنا ہے، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تو ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو. یعنی یہاں نماز سے مراد جو ہے وہ نماز عصر ہے، واللہ تعالی عالم، کہ جو ہے وہ یعنی ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد جس میں نماز پڑھنے والوں کی موجودگی میں کھڑا کیا جائے. یعنی کوئی اور نماز بھی اگر ہو تو نماز کے بعد جو ہے وہ ان کو روک لیا جائے، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو نماز نہیں پڑھیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ، پھر ان دونوں، پھر وہ جو دونوں افراد ہیں، دونوں فرد ہیں، ان دونوں سے کہا جائے کہ اللہ کی قسم کھائیں، ان ارتبتم، اگر تم کو ان گواہوں کی نسبت کچھ شک ہو، یعنی اگر تمہیں ان کے بارے میں یہ شک ہو کہ انہوں نے کچھ خیانت کی ہے، کہ تو وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھائیں، لا نشتری بہ ثمنا، ہم شہادت کا کچھ عوض نہیں لیں گے. یعنی جو ہم گواہی دیں گے آگے جا کے، اب یہ شخص مر گیا یا مرنے والا ہے، اب اس کے جو ورثاء ہیں اس کے سامنے جو گواہی دیں گے، جو اس نے بتایا ہے ہمیں وراثت سے متعلق، تو اس میں جو ہے یہ ہم اس بات کو بیچیں گے نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے تم ہمیں اتنے پیسے دو تو پھر ہم بتائیں گے، یا اتنے پیسے تم دے دو گے تو تمہارے حق میں ہم کہہ دیں گے کہ ہاں تو وہ جو مرنے والا تھا اس نے تمہارے حق میں وہ فیصلہ کر کے گیا ہے، یا یہ کہہ کے گیا ہے کہ جی اس کو جو ہے وہ ساری رقم دے دینا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اب جو ہے یہ دونوں جو ہے وہ کیا کریں گے، قسم کھائیں کہ لا نشتری بہ ثمنا، ہم شہادت کا کچھ عوض نہیں لیں گے. یعنی ہم فانی اور زوال پذیر ہونے والی اس دنیا کے اس قلیل مال کو ہم معاوضے کے طور پہ نہیں لیں گے. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، گو ہمارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، یعنی جس کے بارے میں ہم شہادت دے رہے ہیں اگر چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی ہم جو ہے وہ معاوضہ نہیں لیں گے. وَلَا نَكْتُمُ الشَّهَادَةَ اللَّهِ، اور نہ ہم اللہ کی شہادت کو چھپائیں گے. شہادت کے شرف اور اہمیت اور اس کی عظمت کی وجہ سے اس کی نسبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے. شہادت اللہ کہا گیا، یعنی آپ دیکھیے اس کا شرف کتنا ہے، اس کی کتنی عظمت ہے کہ اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی گئی ہے. اِنَّ إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ، اگر ہم ایسا کریں تو ہم گناہ گار ہوں گے. یعنی اگر ہم نے شہادت کی تحریف کی یا کوئی تغیر و تبدل کیا یا اسے بالکل ہی چھپا دیا تو ہم ایسا کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوں گے.
پھر اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا، فَإِنْ عُثِرَ، پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ کا ارتکاب کیا، یعنی اگر وصیت کے بارے میں شہادت کے دینے والے ان دونوں گواہوں کے بارے میں تحقیق سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ ان دونوں نے خیانت کی ہے اور اس مال میں سے انہوں نے کچھ چھپا لیا ہے جس کے بارے میں انہیں وصیت کی گئی تھی، تو پھر کیا ہے، فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا، پھر ان دونوں کی جگہ دو دوسرے قریبی رشتہ دار گواہ ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں گے جو میت کے ترکے کے حقدار ہیں۔ یعنی جب صحیح خبر کے ساتھ ان کی خیانت ثابت ہو جائے کہ ہاں وہ خیانت کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا، ترکے کے مستحق جو وارث ہیں اس میں سے دو شخص کھڑے ہوں گے جو اس مال کے سب سے زیادہ وارث ہیں، فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا، پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں گے کہ ہماری شہادت ان پہلے دونوں کی شہادت سے سچی ہے، یعنی ہمارا یہ کہنا کہ ان دونوں نے خیانت کی ہے، ان کی مذکور شہادت کی نسبت زیادہ سچی ہے، زیادہ صحیح ہے اور زیادہ ثابت شدہ ہے۔ وَمَا اعْتَدَيْنَا، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی جو ان کے بارے میں یہ کہا کہ انہوں نے جو ہے وہ خیانت کی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم ان کے اوپر زیادتی کر رہے ہیں اور ہم ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ إِنَّ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، اگر ہم نے ایسا کیا تو پھر ہم کیا ہو جائیں گے، بے انصافی ہو جائیں گے، ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی اگر ہم نے ان پر جھوٹ بولا اس حالت میں کہ یہ قسم وارثوں کو کھانا ہوگی، پھر ان کے قول کی طرف رجوع کیا جائے گا، جیسا کہ جب قاتل کی جانب سے شر ظاہر ہو تو پھر مقتول کے وارثوں سے قسم لی جاتی ہے اور وہ قاتل کے بارے میں قسمیں کھاتے ہیں کہ جس سے قاتل کو ان کے سپرد کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے کہ اب جب اس کے احکامات ہوں گے آئیں گے تو انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بتائی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا، اس طریق سے بہت قریب ہے کہ یہ لوگ صحیح شہادت دیں، یعنی اس پسندیدہ طریق سے جو شرعی حکم دیا گیا ہے کہ دو ذمی گواہ قسم اٹھائیں اور ان کے بارے میں شک و شبہ کا پیدا ہو جانا اس بات کو لازم کرتا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے شہادت دیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یا اس بات سے خوف کریں کہ ہماری قسمیں ان ورثہ کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی، یعنی شہادت کو صحیح ادا کرنے کے باعث اللہ کے نام کی قسم کی تعظیم، اللہ تعالیٰ کے عزت و جلال کی پاسداری اور اس بات کا خوف ہونا چاہیے کہ اگر ان کی قسم رد کرتے ہوئے یہ حق اس کے وارثوں کو دیا جائے گا تو اس سے لوگوں میں ان کی رسوائی ہوگی، کیونکہ وارث قسم کھا کر اپنے دعویٰ وراثت کے مستحق ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یا اس بات سے خوف کریں کہ ہماری قسمیں ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی، یعنی ان کو اس بات کا خوف ہونا چاہیے کہ بھئی اگر ہم نے خیانت کی تو ظاہر ہے اگلے لوگ جو ہیں وہ ان کو پتہ چل جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے ہر ایک کے مال کا کچھ نہ کچھ تو اندازہ ہوتا ہی ہے، اور جو قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ بھئی کہاں پر گڑبڑ ہو رہی ہے، تو پھر جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ اس بات کا خوف کریں کہ ان کی قسموں کو رد کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، پھر وہی بات، پھر وہی معاملہ جو ہر 3 یا 4 آیتوں کے بعد آتا ہے، واتقوا اللہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو اتنی سارے رولز اینڈ ریگولیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ تمہارے سامنے جو بات ہوئی ہے وہ ایز اٹ از تم بیان کر دو گے، تمہیں کسی کی طرف جھکنے کی، تمہیں ناانصافی کرنے کی، تمہیں بے عدل ہونے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اپنے تمام امور میں، واسمعوا، اور ان کے حکموں کو گوش گزار، یعنی وہ جو اس کے حکم ہے اس کو گوش اس سے اور ہوش سے، یعنی گوش نوازی سے، یعنی اچھی طریقے سے، اور جو وہ کہتے ہیں نا ہمتن گوش ہونا، کہ بالکل بہت اچھی طریقے سے سننا، اس کو سنو اور اطاعت بجا لاؤ، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی جو اس کی اطاعت سے خارج ہو جاتے ہیں، جو اس کی نافرمانیوں میں لگ جاتے ہیں اور جن کو اس بات کا خوف ہی نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پلٹ کے بھی جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ایسے لوگوں کو ہدایت ہی نہیں دیتا جو فاسق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہم سب کی اصلاح کر دے۔ اگر ہمارے خاندانوں میں، اگر ہمارے بڑوں میں یا ہمارے درمیان میں کچھ وراثت کے مسئلے مسائل چل رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے کہ جو ہے یہ چیز جو ہے، یعنی یہ جو دنیاوی مال ہے، یہ تو بس آنے جانے والی چیز ہے، ہاتھ کا میل ہے، کبھی کسی کے پاس ہو کبھی کسی کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔